Thank you very much, Dr. Saab. Our last panelist is Dr. Zubair Iqbal, Vice Chancellor, BZU. मुझसे मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप एड्रेस करें तो I'll appreciate. So, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, what are the financial and governance prerequisites for placing 10 Punjab universities in the QS ranking? Bismillahirrahmanirrahim. I'll start by borrowing Charles Dickens' famous quote from The Tale of Two Cities. These are the worst of times, and these are the best of times. We have been listening to these challenges since so many days, these challenges that we are facing. And if you allow me to be bilingual, तो हज़रत मुसफ़ी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, पर तेरे दिल में बहुत काम रफ़ू का निकला. So these are the worst times perhaps we are facing. I'm not talking about that. So what are the best times? As they say that every challenge has an opportunity. These challenges, of course, are giving us a lot of opportunity. And I borrow the phrase that Madam Shahnaz used here, that it is the expectations of the youth that is very high from us. And because of these expectations, we must not bash our own selves. I think we stop bashing the universities. There are problems, there's no doubt about it. I'll just give you a few examples. If Pakistan has the largest number of recipients of Erasmus Mundus scholarships, where do these scholars come from? क्या ये मरीख से गिरते हैं? ये इसी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट. Pakistan is running the largest Chevening scholarship program. ये कहाँ से बच्चे आते हैं? Pakistan is running the second largest Fulbright scholarship program. ये हमारे ही बच्चे हैं. We exported this year roughly 4 million of human resource to the external world. उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं. So please, जहाँ हम डिमांड कर रहे होते हैं अपने एकेडेमिया से, वहाँ हमें थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट की भी रविश को अपनाने की ज़रूरत है. Now I'll start with the governance. यकीन मानिए हम 20वीं सदी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ 21वीं सदी में नहीं चल सकते. Is it a rocket science? We have numerous of governance models all over placed in the world. And we can always take help from each other. हमारे जैसे systems हैं, और अब तो खैर से भाई ChatGPT भी मौजूद है. Who is stopping us? There are few pillars of governance. Of course, the bigger part is the act, which is the mother legislation, and then the statutes. लेकिन अगर 2.5-3 साल यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स ही पास नहीं होंगे, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के पास स्टैट्यूटरी पोजीशंस की जो हायरिंग है वो HED के थ्रू 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल नहीं होगी. बाय द वे, हमें ये हर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए यूनिफॉर्म स्टैट्यूट चाहिए क्यों? जब हर यूनिवर्सिटी की अपनी डायनामिक्स है, अपना कैचमेंट एरिया है, अपने स्टूडेंट है, अपनी इंडस्ट्री रेगुलेशन है, तो ये यूनिफॉर्मिटी क्यों चाहिए हमें? The second thing is structure. Every organization needs its own structural, peculiar environments. हम क्यों एक ही जैसा स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं? एक फैक्ट्री एक तरह का काम कर रही है, दूसरी फैक्ट्री दूसरी तरह का काम कर रही है. हो सकता है प्रोडक्ट्स एक ही हों, लेकिन हर शख्स हर इलाके से, हर हवाले से उसको डिफरेंट तरीके से देखना चाहता है. Why can't we encourage the diversity? Why do we have this obsession of uniformity of structure?
کسی جگہ پر ایک نئی یونیورسٹی ہے جہاں پر ٹیچنگ کا زیادہ فوکس ہے، وہاں ہمیں ریسرچ کا انوائرمنٹ ابھی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرانی یونیورسٹی ہے جو ریسرچ انٹینسو ہے، وہاں پہ ریسرچ انوائرمنٹ کھڑی ہونی چاہیے. اور یہ ساری باتیں وہ راکٹ سائنس ہیں. ٹو مائی ہارر، جو میں اکثر اس ہارر کا بیان کرتا ہوں، اٹس آلموسٹ اے ایئر فار می ان دس پوزیشن although I have been on different other positions. ہماری یونیورسٹیز میں ایچ آر ڈائریکٹر کی پوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ریسرچ پہ ہمارا اتنا زیادہ فوکس ہے، اور ایک کی جو پوزیشن جو ایچ ای سی نے کریٹ کروائی ہے اور پالیسی میں لکھا ہے کہ اس شوڈ بی اے سینئر موسٹ پوزیشن اینڈ پارٹ آف دی اوور آل ملیو آف دا یونیورسٹی، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کمرشلائزیشن پہ ہمارا اتنا فوکس ہے، لیکن ہم کمرشل اینٹیٹی کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہیں. یو کین ناٹ ہیو اے کانٹریکٹ. خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اینڈ ناؤ آور پرابلمس. وین وی ہائر اے وائس چانسلر, and have gone through that process, and the criterion that is there given to us according to that quantitative framework, یقین مانیے ان میں سے کوئی شاید 20 سے 25% کام ہم وہ کر رہے ہوں گے، باقی ہم کوئی کام ہی نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کرائٹیریا ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے. We have to make plans. We have to do conflict management. We have to do team management. We have to do financial management. We have to do resource planning. We have to do international coordination. We have to do blah, 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 blah. میں ریسرچ پیپر کب لکھ رہا ہوتا ہوں بھائی؟ Accountability. Perhaps the last pillar of governance structure. This is the most important thing. لیکن ہمارے پاس کیا فریم ورک موجود ہے؟ اور کیا پنجاب کی 56 یونیورسٹی کے لیے سیم فریم ورک ہونا چاہیے؟ کسی کی ریسرچ ایکسیلنس ہے، کسی کی ٹیچنگ اچھی ہے، کوئی ایگریکلچر کو دیکھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کو دیکھ رہا ہے، کوئی فائنینشیل مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹیکسٹائل کو دیکھ رہا ہے، کوئی بزنس اسکول کو دیکھ رہا ہے، کوئی بڑی یونیورسٹی ہے، کوئی چھوٹی یونیورسٹی ہے. Your mind goes bonkers. These are some of the very serious issues. And on top of it, we have been hit by a bus, and that is the AI. I will quickly switch over to digital or digitization or digitalization or digital transformation. These three phrases are used interchangeably and very confusing. Let me help ourselves. What is digitization? When we take a picture of a document and we cannot edit it, it is digitization. When we use a software, for example, Microsoft Word software or Excel sheet, this is digitalization. And when we put in a data and make it a searchable and we try to take decisions out of it, that is digital transformation. At best, our universities are at digitalization stage. Digital transformation is Hanooz Dilli Durast. So what we can do here? Although ERP solutions are being provided here and the big data centers have been made, we always talk about the big things and the big problems, but there is a mathematical principle here that if the problem is big, divide it into smaller problems. Here I will conclude by giving my example in digitalization, that we have made certain software within our university. Every university almost has a computer science department, and I think they have this capability to develop smaller softwares. We have developed a student support system. We have developed an online admission system, the research data repository system, the inventory system. کتنی کرسیاں ہیں، کتنی میزیں ہیں، کتنے کمپیوٹر ہیں، کتنے لیپ ٹاپ ہیں. دی ایلومنائی سسٹم کہ ہمارے پاس کتنے بچے ہیں، کتنے گریجویٹ ہو گئے ہیں اور میں اس کو کیسے لنک کر سکتا ہوں. سو دیز آر دا اسمالر تھنگس. جو بہت بڑا کام کیا ایچ ای سی نے، لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا.
ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے تو زمین کے مسائل شاید چھوٹے چھوٹے حل ہو رہے ہیں. اینڈ دین final thing that relates to governance, financial sustainability and perhaps digitalization. Our hiring processes. The public sector or bureaucratic model hiring processes are hitting us hard. جو شخص گریڈ 17 میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے گریڈ 21 میں پروفیسر بن کے ہی جانا ہے اور میری زندگی کا واحد مقصد ہے, اور ساری کائنات کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں کچھ سوچ لیتا ہوں تو ساری کائنات کنسپائر کرنا شروع کر دیتی ہے مجھے بنانے کے لیے, تو ساری یونیورسٹی کے ایکو سسٹم کو کنسپائر کرنا چاہیے انہیں پروفیسر بنانے کے لیے. So this bureaucratic system of hiring of these academia should be reconsidered, if not completely done away with, or maybe reconsidered here. I thank you very much, ladies and gentlemen. میرے سوال کا جواب نہیں دیا. سوال نمبر 7. سر یہ سارے جو میں نے چیزیں کہی ہیں نا سر, یہ اسپیسیفک سوال جو ہے آف کورس اس کا جواب ہمارے گورننس اسٹرکچر میں بھی موجود ہے, فائنینشیل سسٹینیبلٹی میں بھی موجود ہے, اور ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں بھی موجود ہے. لیکن ایک بات اس کے ساتھ بہت لنکڈ ہے, اینڈز جسٹیفائی مینز. ہمارا اینڈ کیا ہے اور ہم کن مینز کے ساتھ ان کو لے جانے کی, پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے گورننس سسٹم میں ماڈرنائزیشن یا کنٹمپریری انوائرمنٹ کو شامل کرتے ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں جاتے ہیں, اور یونیورسٹیز کو انف سپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنی فائنینشیل ماڈلز کو بہتر کر سکیں. اچھا, کسی نے یہاں سوال کیا تھا کہ ہم فی انکریز کیوں نہیں کر سکتے ہیں. سر, اگر ہم بڑا برش لے کر ساری بلڈنگ کو پینٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو چھوٹی چھوٹی دراڑیں رہ جائیں گی. یوز فائنر برشز. میرے پاس 170 پروگرام ہیں جس میں مارکیٹ کے 60 ہیں. میں نے ان مارکیٹ کے 60 پروگراموں میں 10 سے لے کر 27% تک اضافہ کیا ہے, کیونکہ ان میں کھڑکی توڑ رش ہے اور وہاں سے میں پیسے کما رہا ہوں. اور جو میرے لیسر کم پروگرام ہے اس میں نے 3 سے 5% اضافہ کیا ہے تاکہ لوگوں کی طرف سے پریشر کو بھی سسٹین کیا جا سکے. اور آن ایوریج 10 سے 12 کا ہم نے خوبصورت سی ایک پریزنٹیشن کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ perhaps I am serving perhaps one of the largest universities in Pakistan with around 8 billion rupees budget ہے ہمارے پاس, اور اس بجٹ کا اراؤنڈ 86% ہم اپنے فنڈ سے جنریٹ کر رہے ہیں. And that is what we are already doing, and we must be patted on our back. Thank you very much.